الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتہائی قابل احترام محترم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، انتہائی قابل احترام اسد اللہ بھٹو صاحب نائب امیر جماعت، جناب محمد حسین مہنتی صاحب امیر صوبہ سندھ، اور آج ہمارے اس بہت زبردست عظیم الشان حقوق کراچی مارچ میں شرکت کرنے والے وکلاء حضرات، علماء کرام، دانشور حضرات، شعراء، ادیب، طلباء، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئر، سوشل سائنٹسٹ، سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والے ہمارے بہت ہی زبردست اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے والے تاجر حضرات، صنعت کار حضرات، انڈسٹریل ایریاز کی ایسوسی ایشنز کے ذمہ داران، چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کرنے والے اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کرنے والے میرے بہت ہی قابل احترام بھائی، اور بہت زبردست طریقے سے یہاں پر پوری ہمت اور جذبوں کے ساتھ شریک ہونے والے ہماری اقلیتی برادری کے تمام ذمہ داران، ہمارے بشپ حضرات، اور اسی طرح اس پورے بھرپور اجتماع میں شریک بچے، بوڑھے، جوان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شہر کراچی جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی تفصیل ہمارے صنعت کار بھائیوں نے، ہمارے تاجر حضرات نے، اور ہمارے مختلف جگہوں پر نمائندگی رکھنے والے میرے دوستوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ میں اس نوحے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، پورے ملک کے لوگوں، صاحب اختیار و اقتدار لوگوں، سیاسی جماعتوں کے زعماء، حکومتی ذمہ داران، اس ملک کو چلانے والے لوگوں، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ وہ شہر ہے کہ جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو گلدستہ ہے، منی پاکستان ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو ملک کی معیشت میں 67% سے زائد ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ فائنینشل ایئر کی جب ٹیکس کی رپورٹ آتی ہے، ایک طرف پورا ملک ہوتا ہے، ایک طرف کراچی ہوتا ہے، کراچی کا پلڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو دنیا کے 162 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ لیکن ارباب اختیار، تم اس کے لیے کیا دیکھتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو، اور تم جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے تھے ان پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں نے تو تمہارے پورے نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، تمہارے اقدامات کو ایکسپوز کر دیا ہے، اس شہر سے بے اعتنائی کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اس شہر کو تم لاوارث اور تنہا کرنا چاہتے ہو، تمہارے ان مذموم عزائم کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی تک، اور اورنگی سے لے کر کورنگی اور گلشن حدید تک پورے شہر کا نقشہ اس وقت سامنے ہے کہ تم سب نے مل کر اس شہر کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، توڑا پھوڑا ہے، اسے پانی سے محروم کیا ہے، اسے بجلی سے محروم کیا ہے، اسے گیس سے محروم کیا ہے۔ اس کی معیشت پورے ملک کی معیشت کو چلاتی ہے، لیکن تم ہمیں مشورہ دیتے ہو کہ اگر پانی صنعتوں کو نہیں ملتا
گیس صنعتوں کو نہیں ملتی تو جاؤ ملک کے دوسرے حصوں میں صنعتیں لگا لو. ملک کے سارے حصے ہمارے حصے ہیں، لیکن یہ شہر کراچی اس ملک کا کیپٹل رہ چکا ہے. یہ شہر کراچی ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی باتیں کرتے کرتے رخصت ہو جائیں گے. اس شہر کو چھوٹا نہیں کر پائیں گے، اس شہر کی طاقت کو کم نہیں کر پائیں گے. ہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی کیا ہے؟ ہماری نمائندگی وہ لوگ کرتے رہے جنہوں نے اس شہر کی آبادی کو آدھا کر دیا گیا اور وہ اپنی مراد حاصل کرتے رہے. اس شہر کی نمائندگی ان کے ہاتھوں میں رہی کہ شہر برباد ہوتا گیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان کی پارٹی اور ان کے لیڈر کے مسئلے اور ان کی ذات کے مسئلے حل ہوتے رہے. اس شہر سے پانی چھینا جاتا رہا، اس شہر کی سڑکیں ٹوٹتی رہیں، اس شہر میں گٹر ابلتے رہے اور اس شہر کی معیشت کا پہیہ جام کیا جاتا رہا اور وہ تماشا ہی نہیں دیکھتے رہے، برباد کرنے والوں میں شامل رہے ہیں. اس لیے آج کے اس اجتماع میں، اس عظیم الشان حقوق کراچی مارچ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ہمارے بھائی صنعت کاروں کے ذہن میں، علماء کرام کے ذہن میں، سیاسی لوگوں کے ذہن میں، ہماری ماؤں بہنوں کے ذہن میں کہ جماعت اسلامی کیوں حقوق کراچی کی تحریک چلا رہی ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی، اس کو جو لاوارث بنا دیا گیا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس سیٹیں ہیں، اختیار ہے، جو وفاقی حکومت میں شامل ہیں، جو صوبائی حکومت میں موجود ہیں، وہ جب مسلسل اس کو برباد کرے چلے جا رہے ہوں تو کوئی جماعت اسلامی تماشا دیکھتی رہے گی. جماعت اسلامی صرف یہ سوچتی رہے گی کہ ہمارے پاس تو صرف ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، ہمارے پاس تو قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے. نہیں، جماعت اسلامی اس شہر سے جسم و جان کے رشتے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، قلب اور روح کے رشتے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ نہیں تماشا دیکھ سکتی. اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے جب بھی اس شہر کی قیادت کو سنبھالا ہے، اس شہر نے ترقی کی ہے، یہ آگے بڑھا ہے، یہاں تعمیر ہوئی ہے. اور ہم نے جب سنبھالا تھا اس وقت بھی اختیار تو ہمارا بہت محدود تھا. کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ ان لوگوں کو یاد ہوگا، عبدالستار افغانی بھی ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ میئر نہیں بنے تھے، لوگوں سے مل ملا کر میئر بنے تھے، لیکن خدمت کی تھی، پانی کا منصوبے بنائے تھے، بجلی کے منصوبے بنائے تھے، ہب ڈیم سے پانی لائے تھے اور شہر کے لیے ایک زبردست آواز اٹھائی تھی. بدقسمتی سے اس وقت کی تالے آزما قوتوں نے یہ کراچی کا حق مانگتے ہوئے اس میئر کی بلدیہ کو توڑ دیا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہمیں موٹر ویکل ٹیکس چاہیے، ہمیں وہ پیسے چاہیے جو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی بلدیہ کو بھی توڑا گیا، بابا کراچی کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. پھر یہاں پر لسانی بنیادوں کو لوگوں کو تقسیم کیا گیا، خوشنما نعروں میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے دن بدل جائیں گے، ایک نئی لیڈرشپ ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گی، کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، 5ویں قومیت مہاجروں کو مل جائے گی، محصورین واپس آ جائیں گے. ان خوشنما نعروں کے پیچھے انہوں نے جو تحریک چلائی وہ تقسیم در تقسیم کی تحریک تھی، وہ قتل و غارت گری کا بازار تھا، وہ آگ و خون کے دریا میں لوگوں کو انہوں نے اتار دیا تھا. اور پھر وہ خود اتنے طاقتور ہوئے کہ بلدیہ فیکٹری میں 259 انسانوں کو جلا بھی دیتے تھے اور ان کے پاس کسی کو پہنچنے بھی نہیں دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ کسی ایک مطالبے کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ان کی آوازیں، ان کی ہڑتالیں، ان کا سب کچھ اس پر ہوتا تھا کہ قائد کو یہ کیوں کہہ دیا، ہمیں یہ کیوں کہہ دیا، ان کو چھینک کیوں آ گئی، وہ کارکن کیوں پکڑ لیا. کبھی آپ نے سنا 2005 میں اس ہمارے شہر کے ادارے کے الیکٹرک کو، جو KESC تھا، جو 90 کی دہائی میں منافع بخش ادارہ تھا، اس کو کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا گیا تھا. اور اس وقت بیچنے والے بھی یہی لوگ تھے، مشرف کے ساتھ مل کر انہوں نے بیچا تھا. اور لیکن پھر اس کے بعد 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، یہ اس وقت بھی حکومت میں تھے، دونوں نے مل کر دوسری کمپنی کو بیچ دیا. تازہ دم شکاری آ گئے، 15 سال سے یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں. کبھی آپ نے کراچی میں کوئی ہڑتال کے الیکٹرک کے خلاف دیکھی؟
کبھی آپ نے کوئی احتجاج دیکھا؟ ہمیشہ ان پارٹیوں نے، کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کی فیسیلیٹیٹر ہے۔ 2009 میں جب شیئر ٹرانسفر ہو رہے تھے تو اس وقت یہ 31 ارب روپے ان کی لائبلٹی تھی، وہ سندھ حکومت نے ادا کی تھی۔ سندھ حکومت کے پیسے آپ کے پیسے ہیں، میرے پیسے ہیں، ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر آپ تجوریاں بھرتے ہیں، پھر اپنے مفادات کے لیے ان کمپنیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور وہ کون سی کمپنیاں ہیں؟ یہ کے الیکٹرک ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ اس اسٹریٹجک ایسٹ کے بارے میں آج تک سب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل ہاتھ اس کے پیچھے کون ہے۔ کیمن آئیلینڈ کے اندر رجسٹر کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ تو آف شور کمپنیوں پہ بہت شور مچاتے تھے۔ آپ کا بلیورڈ، آپ کا محبوب عارف نقوی، ابراج گروپ کا فاؤنڈر سی او، انٹرنیشنل چور اور ڈاکو جس کو دنیا میں سزائیں ہو رہی ہیں، آپ کی معاشی ٹیم کا حصہ تھا، اور وہ ایک آف شور کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے کلیجے پر مونگ ڈل رہا ہے۔ اور آپ آج بھی یہ کرتے ہیں کہ جب لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے تو کراچی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے مالکان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ان کی سبسڈی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی مراحت بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو گیس دے رہے ہیں، ان کو آئل فراہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ آپ ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم حقوق کراچی مارچ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جلسے، یہ ایک مارچ کے لیے نہیں ہے، آج تو نقطہ آغاز ہے۔ جدوجہد تو آگے کرنی ہے۔ آپ سے میں پہلے مینڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ لوگ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ لوگ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ہم 3 کروڑ ہو اور ہمیں 1.5 کروڑ گن لیا جائے؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ 2020 میں ہم زندہ ہیں بھائی، لوگ مریخ پہ جانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تم انسانوں کو نہیں گن رہے، دھوکہ دے رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہاری مردم شماری جعلی مردم شماری ہے، نہیں مانتے جعلی مردم شماری کو، نہیں تسلیم کرتے اس فراڈ مردم شماری کو۔ تمہیں دوبارہ مردم شماری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ہم نے طے نہیں کیا تھا، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے طے کیا تھا کہ 5% شماریاتی بلاک کھولے جائیں گے۔ کیوں نہیں ہوا یہ کام؟ پیپلز پارٹی تو اس وقت اٹھتی ہے جب اسے بلدیاتی انتخاب کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، اس وقت مردم شماری اسے یاد آتی ہے۔ پہلے کہاں تھے؟ ایک اومنی گروپ کو گیس کی سپلائی میں رکاوٹ آ رہی تھی تو پورے شہر میں دھرنے دے رہے تھے، تمہارے زرداری صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا تو تم بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن مردم شماری پر تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کراچی کے لوگوں کو گنا؟ ایک طرف کہتے ہو کہ تم کراچی سندھ کا حصہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں سندھ کا کیپٹل ہے، لیکن تم یہ کرتے کیا ہو؟ اس کو اس کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں سارے حق مارتے ہو؟ کیوں ڈاکہ ڈالتے ہو؟ اور جب تم کہتے ہو کہ سندھ کی آبادی کم گنی گئی ہے تو بھائی سندھ کا حصہ کراچی ہے، اس کی آبادی کم گنی گئی ہے۔ جب اس کی آبادی کم گنی گئی ہے تو منہ پھوڑ کے بولتے کیوں نہیں ہو کہ کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے؟ اس لیے اب صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جدوجہد آگے بڑھائیں گے۔ اس مردم شماری سے ہوتا کیا ہے؟ 1.5 کروڑ گن لیں یا 3 کروڑ گن لیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ کے مالیاتی مسائل ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر ہے۔ ابھی اعلان کر کے گئے 1100 ارب روپے کا پیکج، بھائی یہ 1.5 کروڑ کا پیکج ہے یا 3 کروڑ کا پیکج ہے؟ یہ عمران خان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس کو تو جو پریزنٹیشن دیتے ہیں آگے بیان کرتا ہے، لیکن تمہارے تو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے جوہادری اور کارپوریٹ کلچر کے لوگ موجود ہیں، تم نہیں جانتے کہ دنیا میں جب پانی اور بجلی اور گیس اور انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، ماسٹر پلان بنتا ہے تو آبادی اس کی بنیادی چیز ہوتی ہے، اور آبادی نمائندگی دیتی ہے۔ یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس طرح تقسیم کر دی جائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کراچی کو کراچی کی نمائندگی دے دو، کراچی کو کراچی کا حق دے دو، تو پھر وہ جو چورن بیچتے ہیں، وہ جو منجن بیچتے ہیں، جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، جو تقسیم کرتے ہیں اور آپس میں اتحادی حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جائیں گے۔
اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمائندگی مردم شماری کے مطابق ہو تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی کی کراچی میں 35 سیٹیں ہوں گی، صوبائی اسمبلی کی 62 سیٹیں ہوں گی، ہماری یونین کونسلیں اگر کل 1500 ہیں تو 700 ہوں گی، اور اس کے مطابق جب ہمیں حق ملے گا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور بات کرنے کی، ہمیں ہمارا حق دو۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں خیراتی پیکیج مت دو، ہمارا حق ہمیں دو، ہمارا حق ہمیں دو، ہمیں خیراتی مت سمجھو، ہم یہاں کما کر دیتے ہیں، ہم یہاں کھاتے ہیں تو اس سے زیادہ اگاتے ہیں، اس سے زیادہ لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری بات با اختیار شہری حکومت ہے۔ دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ آپ نظام مملکت چلاتے ہو اور شہروں کو حق نہ دیتے ہو؟ جب ہم کہتے ہیں کراچی کو حق دو، جب ہم کہتے ہیں کراچی کو با اختیار شہری حکومت دو، اس کا مطلب یہ ہے، سن لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے 3 کروڑ لوگوں کا حق مانگتے ہیں۔ 3 کروڑ میں سے جتنے مہاجر ہیں، جتنے سندھی ہیں، جتنے بلوچ ہیں، جتنے پنجابی ہیں، جتنے پختون ہیں، جتنے کشمیری ہیں، جتنے سرائکی ہیں، جتنے ہزارے وال ہیں، اور جتنے مسالک کے لوگ ہیں، اور جتنی مذہبی اکائیاں ہیں، جتنے کرسچنز ہیں، جتنے ہندو ہیں، سب کے حق کی بات کر رہے ہیں، کسی پارٹی کی، کسی ایتھنیسٹی کی بات نہیں کر رہے۔ اور آج اس حقوق کراچی مارچ میں ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس عظیم الشان اجتماع میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے لسانیت کو دفن کر دیا ہے، لسانیت کو غرق کر دیا ہے۔ اب کوئی ہمیں سندھی مہاجر کی بنیاد پہ لڑا نہیں سکے گا۔ اب حق کی بات ہوگی، اب سچ کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، کوٹا سسٹم کی جب بات ہو تو کنفیوژن پھیلائے جاتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں 1973 میں جب 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم بنا تھا، سب نے اتفاق کیا تھا کہ سندھ کے دیہی آبادیوں کو ڈیولپ کیا جائے گا اور اس قابل بنایا جائے گا کہ پھر وہ میرٹ کی بنیاد پر آ سکیں گے۔ لیکن 10 سال گزرے، سندھ کے دیہی علاقوں کو برباد کر دیا، شہری علاقوں کا حق مارا، دیہی علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ پھر ایک عامر مطلق تھا، اس نے 10 سال مزید بڑھا دیے۔ پھر کیا تماشا ہوا؟ جس نے کوٹا سسٹم کے نام پر اس شہر میں خون کی ندیاں بہائیں، انہوں نے کیا کیا؟ نواز شریف کے ساتھ مل کر 2/3 اکثریت کی بنیاد پر 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم ایم کیو ایم اور نواز شریف کی حکومت نے بڑھایا تھا۔ اور اب کیا ہوا؟ 2013 میں تو یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ سے آپ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا، نون ایشو بن جانا چاہیے تھا، ڈیڈ ایشو بن جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف سے بھی زیادہ بازی لے گئے، انہوں نے تو اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ایک ایس آر او کے ذریعے ایک غیر آئینی طریقے سے غیر معینہ مدت کے لیے یہ کوٹا بڑھا دیا۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس مسئلے پر کوئی کنفیوژن موجود ہے، میں سندھ کے دانشوروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جن کو اس طرح کے چیزوں کے پیچھے لگا کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم تقسیم نہیں چاہتے ہیں، ہم کاٹنا نہیں چاہتے، ہم موجود بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتوں میں حصہ کیوں نہیں ملتا؟ جعلی ڈومیسائل کیوں بنتے ہیں؟ کیوں بنتے ہیں جعلی ڈومیسائل؟ کیوں ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملتا؟ ہمارے ان نوجوانوں کی جو ڈگریاں لیتے ہیں، اب تو تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو ان کی قسمت میں صرف ہیرا گیری رہ گیا ہے۔ کوئی شعبہ اور کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، لیکن ان کو ان کی تعلیم کے مطابق روزگار دو۔ ان کا کام صرف فوڈ سپلائی کا رہ گیا ہے، ان کا کام جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانا رہ گیا ہے، یا باہر جانے کے خواب دیکھنا رہ گیا ہے۔ اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے والے شہر کے نوجوان ملازمتوں میں بھی اپنا حق مانگتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان تمام ایشوز پر آج آپ سے مینڈیٹ کیا ہے اور آپ کے توسط سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 15، 16، 17 اکتوبر کو کراچی بھر میں چوکوں اور چوراہوں پر، تعلیمی اداروں میں، مسجدوں کے باہر، بازاروں میں، سب جگہ پر ہم ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے جس میں ان سارے پوائنٹس کو لکھا جائے گا، لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ آپ اس کے حق میں ہیں کہ نہیں۔ اور اس عوامی ریفرنڈم کو لے کر سن لو صاحب اقتدار لوگوں، یہ جلسے پر ختم ہونے والی کہانی نہیں ہے، ہم اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں۔
اور کسی ایسی قیادت کے تحت نہیں نکلے ہیں جو حق کو فروغ کرنے والے ہوں، جو آپ کے مینڈیٹ کو بیچ دینے والے ہوں، جو مینڈیٹ لے کر سو جانے والے ہوں۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ پوچھنا ہو تو کہ الیکٹرک انتظامیہ سے پوچھ لو کہ جماعت اسلامی کیا چیز ہے۔ چھوڑتے نہیں ہیں، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، عوام کو ساتھ ملائیں گے، کسی سے توقع نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، عوام کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ 3 دن مسلسل ریفرنڈم کریں گے۔ اور یہ ہم نہیں کرائیں گے، شہر کے صاحب علم و دانش، وکلا، ثابت ججز، ان پر مشتمل پینل بنائیں گے۔ پھر اس مینڈیٹ کو لے کر پھر ہماری چوائس ہوگی کہ اس فرسودہ بلدیاتی ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے شہر کے اختیار کے لیے سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کرنا ہے یا سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس سندھ اسمبلی میں تو مقامی ہاریوں اور سندھیوں کا استحصال کر کے جو وڈیرے طاقت کے بلبوتے پر نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں، وہ سندھ کے نہ دیہی عوام کے نمائندہ ہیں نہ شہری عوام کے نمائندہ ہیں، وہ انگریزوں کے وقت سے ہمارے اوپر آقا بنا کر بٹھائے گئے ہیں اور ہمیں غلام ابن غلام بناتے ہیں۔ ان سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی تو شہری فیوڈل بھی تیار ہو گئے تھے، شہر میں بھی جاگیرداری شروع کر دی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اب اٹھنے کی بات ہے، اور میں اس موقع پر آج امیر جماعت اسلامی پاکستان یہاں موجود ہے، آپ کے توسط سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ سیاسی جماعتیں کراچی کو اون نہیں کرتی، لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ حکومتیں کراچی کو اون نہیں کرتی۔ امیر صاحب آپ سے ہم توقع کرتے ہیں، یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، کیا آپ کراچی کو اون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کراچی کا مقدمہ لے کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اسلام آباد کو ہلائیں گے کہ نہیں ہلائیں گے؟ آپ پر چھوڑتا ہوں، عوام پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کس طرح یہ شہر آگے بڑھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔